جو اللہ کی رضا کے لیے 7 سال تک اذان پڑھے، جو اللہ کی رضا کے لیے 7 سال تک اذان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اذان دینے والوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے زیادہ بلند ہوں گی۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جو 7 سال تک ثواب کے لیے اذان پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا۔ اذان کہنا سنت مؤکدہ ہے اور اس کا حکم واجب کی طرح ہے، اس کے بغیر جماعت نماز نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص بھی اذان نہیں پڑھے گا سارا علاقہ گناہ گار ہوگا، کوئی پڑھ لے گا تو سب کی طرف سے ادا ہوگا۔ سوال یہ بھی ہے، اذان پڑھنے والے کے تلفظ ٹھیک ہونے چاہیے۔ اذان پڑھنے والے کی اذان کے اندر نرم لہجہ اخلاص ہونا چاہیے تاکہ اس کی آواز پر لوگ لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف آئیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا خانہ کعبہ مسجد نبوی کے اذان جو دینے والے ہیں ان کی اذانوں کے آوازوں کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے، لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری مسجدوں میں کاش ایسا ہو جائے۔ تو باہر کیا ہے، اذان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اذان پڑھنا بہت بڑی شان اور فضیلت ہے۔ اذان سیکھیں، اذان پڑھیں، تلفظ کی ادائیگی ٹھیک کریں۔ محض اذان پڑھ لینا کافی نہیں، اذان کے الفاظ بھی ٹھیک ہونے چاہیے۔ بے وضو وقت سے پہلے اذان پڑھنا کیسا ہے؟ بے وضو بغیر وضو کے اذان پڑھنا مکروہ ہے، یعنی وضو کے ساتھ ہی پڑھا جائے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے، اکا دکا اتفاق ہو سکتا ہے کہ پوری جماعت کا ٹائم قریب آ گیا، اب اذان پڑھنی، اگر وضو کریں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، تو آپ بغیر وضو کے اذان پڑھ دیں، بعد میں وضو کر لیں۔ لیکن عادت بنانا ٹھیک نہیں، وضو کے بغیر اذان ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، افضل وضو کے ساتھ۔ اگر وقت سے پہلے اذان پڑھ دی گئی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ دوبارہ اذان لوٹائی جائے۔ وقت سے پہلے پڑھی گئی اذان اور نماز دونوں ادا نہیں ہوتی، دونوں رپیٹ کی جائیں گی۔ اگر کسی نے غلطی سے پہلے اذان کا پڑھ دی ہے اور وقت بعد میں شروع ہوا ہے تو اب اذان دوبارہ پڑھے۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز پہلے پڑھ لی ہے وقت سے، اسے پتہ چل گیا تو اب وہ نماز کو دوبارہ دہرائے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ اذان کے اندر اگر غلطی لگ جائے، الفاظ چھوڑ دیا جائے، ایک الفاظ اشہد ان محمد الرسول اللہ چھوڑ دیا، یا حی علی الصلاۃ، یا کوئی ایک جملہ، جس طرح اس کے سٹیپ ہیں، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سٹیپ ہیں سارے، ان میں سے کوئی ایک اگر مس کر دیا، اذان پڑھ لی تو بھی اذان لوٹانی ہوگی، آدھا جملہ مس کیا تو بھی اذان لوٹانی ہوگی۔ ایسا لفظ کہنا جس سے اذان کے الفاظوں کے معنی بدل جائیں تو بھی اذان لوٹانی ہوگی۔ ہمارے مؤذنوں کی بھی اذان ٹھیک کروانے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ غلطیاں ہیں، اس کو ٹھیک۔ ایک بات یہ کہ اذان آپ سب کو آتی ہو، آپ سب ینگ ہو، آپ کا نمبر اور نام میں نے محفوظ کرنا ہے آپ کے جانے سے پہلے، اور کم از کم ہفتے میں ایک بار آپ کی حاضری سنڈے کو عشاء میں ادھر یقینی بنانی ہے۔ جو بچہ نہیں آئے گا ہم سارے ان کے گھر آئیں گے، پھر جتنے نمازی ہیں نا، انتظامیہ ہیں جڑے اعتکاف پہ بٹھا رہے ہیں اور سارے انتظام کر رہے ہیں، سارے مل کے 10-15 بندے، تاکہ 10-15 بوتلاں پہن تو ہوش آوے۔ ہاں جی، جس سنڈے کے سنڈے تمہاری حاضری یقینی ہوگی، تمہارا سب کا نام میرے پاس آئی ڈی میں رجسٹر میں لکھا ہوگا، آپ کو پکا اٹیچ ہونا ہوگا تاکہ آئندہ سالوں میں بھی ہم مل جل کر مسجد کو آباد رکھیں اور ساتھیوں کو بھی لے کر آئیں، اعتکاف بڑھائیں، نمازی بڑھائیں، کوششیں زیادہ کریں۔ تو آپ سب کو اذان سیکھی آنی چاہیے، جس کو نہیں آتی وہ یاد کرے۔ اذان کے معنی بھی یاد ہوں تو بہت مزہ آتا ہے اذان پڑھنے کا۔ نماز
یاد کریں، نماز کے معنی بھی یاد کریں تو نماز پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، اعتکاف میں بیٹھیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، اذان اور نماز کا ترجمہ ضرور یاد کر لیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کو اذان بھی آتی ہے، آپ کو نماز بھی آتی ہے، نہیں تو آپ کو یاد کر لی گئی ہے، مجھے پتہ ہے یہ قاری صاحب کروا رہے ہیں، لیکن ترجمہ یاد ضرور کریں۔ جب آپ ترجمے کو غور کرتے ہوئے اذان پڑھیں گے بڑا اثر کرے گا۔ مثلاً میں پڑھتا ہوں اللہ اکبر، تو اس کا معنی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اس معنی پہ اور الفاظوں پہ دونوں کو فوکس کر سے یکو جان سے میں پڑھ رہا ہوں، دل و جان سے، تو وہ اذان اثر کرتی۔ جب کبھی میں پڑھا کرتا تھا، میں نے اندازہ لگایا تھا کہ جس وقت میری اذان ہوتی ہے نمازی 4-5 بڑھ جاتے تھے، اور دوسری کوئی اذانیں پڑھتا تھا تو روٹین کے ہی تھے۔ تو میں نے ایک دن 1-2 نمازی جو اذان پڑھی، بعد میں دیکھا کہ یہ ایکسٹرا آئے ہیں، روٹین کے نمازی نہیں ہیں، تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ روٹین میں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا جی اذان کی آواز کھینچتی ہے، ہم اس لیے آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ آواز اذان کے الفاظ ٹھیک ہوں، الفاظوں کے معنی آتے ہوں، پھر دل و جان سے آپ پڑھ رہے ہوں تو کشش ہوتی ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اب دوسرا لفظ کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی اور خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر کہیں گے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پتہ چلتا نا، سونا لگ رہا ہے۔ ترجمہ یاد کریں۔ حی علی الصلاۃ کہیں گے، آؤ نماز کی طرف۔ جب آپ حی علی الصلاۃ پڑھیں گے ترجمے پر غور کرتے ہوئے دل سے آؤ نماز کی طرف، تو پھر اس وقت نفی اثبات جو رکھتے ہیں ان کا جاری ہو جاتا ہے، وہ آتے ہیں نماز کی طرف، اثر ہوتا ہے۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی اور معبود سوائے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، آپ ذوق سے پڑھیں۔ اسی طرح حی علی الصلاح، حی علی الفلاح میں دائیں بائیں منہ بھی کرتے ہیں، مؤذن بھی کر سکتا ہے اور مقتدی بھی، جو تکبیر کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، تکبیر پڑھنے کے لیے، وہ بھی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کر سکتا ہے، اچھی بات ہے۔ اذان سننا خاموشی کے ساتھ یہ ضروری ہے، ورنہ گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ جب اذان مؤذن پڑھ رہا ہے تو آپ بھی وہی لفظ دہراتے جائیں۔ اس نے کہا اللہ اکبر کہہ کے چپ ہو گئے، آپ بھی پیچھے کہہ دیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تھوڑی سی آواز سے کہیں گے تو آپ کے ارد گرد بیٹھے بھی کہنا شروع ہو جائیں گے، دل میں بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی آواز میں کہہ لیں گے تو دائیں بائیں بھی لوگ یہ لفظ دہرائیں گے۔ جیسے جیسے مؤذن الفاظ کو دہراتا ہے آپ بھی دہراتے جائیں، وہی لفظ کہنا سنت ہے، ثواب ہے۔ یعنی جو اذان، نمبر 1 اذان کو دھیان سے سننا ہے، موبائل بند کر دینا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں بند کر دینا ہے، ٹی وی لگائے بند کر دینی ہے، باتیں کر رہے ہیں تو چپ ہو جانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان توجہ سے نہیں سنتا، اذان میں باتیں کرتا رہتا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اسلام سے محروم نہ مرے، یعنی اندیشہ ہے کہ اسلام سے محروم موت نہ آئے، تو اس لیے اس اندیشے کو ختم کرو۔ اذان جب بھی شروع ہو جائے آپ سب کچھ چپ ہو جاؤ، موبائل روک دو، سب کچھ روک دو، اذان کے جو الفاظ ہیں وہ دہراتے جائیں۔ یہ ایک اذان کا آپ پر حکم ہے۔ ہمارے ہاں شہر ہے، ایک ختم ہوتی دوسری آواز شروع ہو جاتی، وہ ختم ہوتی تیسری، تو آپ ایک پر عمل کر لیں، جو پہلے سٹارٹ ہوئی ہے کم سے کم اس پہ عمل کر لیں، باقی اذانوں میں آپ مستثنیٰ ہیں، آپ نے حق ادا کر دیا ایک اذان کا، باقی اذانیں آ رہی ہیں آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، تو روٹین میں چلیں، لیکن پھر بھی خاموشی سے ذرا کریں۔ تو اذان کے الفاظ دہرائیں، اذان ختم ہو جائے تو دروشی پڑھیں، اشہد ان محمد رسول اللہ پہنچیں تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، یا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہیں۔ یہ جماعت کے لیے جو اذان کی طرح لفظ پڑھے جاتے ہیں اس میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ کا ضروری ہے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو کل کریں گے، اللہ مدد۔